ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونچی بولے، اونچی، فبأي قریب آئے نا۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، قریب بیٹھیں گے تو آپ کو یہ هذا نذير من النذر الأولى، آزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه۔ ماشاء اللہ۔ جی میں کہہ رہا ہوں گروپ کے اندر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں ماشاء اللہ، بتا دیا کرے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی ذرا قریب ہو کے بیٹھے نا، دیکھیں ہم نے آپ کی خاطر اے سی چلایا ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، تینوں میرے طرح ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جو قرآن یاسین طہ کرے، ان پر انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ میرے آقا کہاں ہے، اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ نعت کوئی اور بھی یاد کر لیں، میری طرح آپ کو بھی ایک دو ہی آتے ہیں شعر ہیں، نعتیں کو یاد کریں، آپ کی آواز اچھی ہے ماشاءاللہ، کوئی نعتیں یاد کریں، بس ایک ہی پڑھتی ہو غلط بات ہے غلط بات ہے، کبھی بات صحیح بھی کر لیا کریں نا، غلط بات ہے۔ چلے شاباش، ذرا جلدی ہے، ہمت دکھائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان۔ ہاں جی، تو اج نعت پڑھ دیندی، بات تو صحیح ہو جاندی۔ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی، پہلی دوسری فصل ہے۔ عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا علی، علی سے روایت ہے، نبی اسلام نے فرمایا علی، ثلاث لا تؤخرها الصلاۃ، ثلاث لا تؤخرها، تین کام لیٹ نہ کیا کرو۔ اللہ اذا اتت، نہیں، الصلاۃ اذا اتت، تین کام لیٹ نہ کیا کرو، نماز جب نماز کا ٹائم ہو جائے فوراً پڑھو۔ اذا اتت والجنازۃ اذا اذا حضرت، اور جب جنازہ حاضر ہو جائے۔ والایم اذا وجدت لها کفوا، والایم، اور بیوہ مطلقہ کنواری جب تو پائے اس کے لیے کفو، ہمسر رشتہ مل جائے تو پھر دیر نہ کرو۔ رواہ ترمذی۔ روایت کس کو؟ ترمذی نے۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوقت الاول من الصلاۃ، نماز کا پہلا وقت رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی ہے، والوقت الآخر، اور دوسرا وقت آخری وقت عفو اللہ، اللہ کی معافی ہے۔ رواہ ترمذی۔ شاباش۔ وعن ام فروۃ قالت سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، ام سلمہ کہتی ہیں نبی اسلام سے سوال کیا گیا کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ قال الصلاۃ لاول وقتها، اور فرمایا نماز شروع وقت میں۔
رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد وقال الترمذی لا یروی الحدیث ہاں الا من حدیث ہاں عبداللہ بن عمر نہیں ہے روایت کرتا کوئی حدیث کو اس حدیث کو الا من حدیث عبداللہ ابن، عمر العمریو مگر عبداللہ بن عمر عمری کی حدیث سے، بس واہوا یہی ان کے راوی ہیں اس حدیث کے، ہاں جی واہوا لیس بالقوی عند اہل الحدیث اور وہ اہل حدیث کے نزدیک کبھی نہیں ہیں۔ کن کے نزدیک کبھی نہیں ہیں؟ اہل حدیث کے نزدیک۔ دیکھیں یہ اہل حدیث کا لفظ آج سے کئی 100 سال پہلے گونج رہا ہے۔ ہاں جی یہ 8 ہجری میں 7-8 ہجری میں لکھی گئی ہے یہ مشکات، یعنی آج سے 600-700 سال پہلے اہل حدیث کا لفظ گونج رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعن عائشہ قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کہتی ہیں نئی نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ لوقتها الآخر صلاتن، کوئی نماز آگے پڑھیں، لوقتها الآخر آخری وقت میں مرتين 2 مرتبہ، حتى قبضه اللہ یہاں تک کہ تعالی اللہ نے آپ کو فوت کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں صرف 2 دفعہ نماز لیٹ کر کے پڑھی ہے۔ ہاں کیوں پڑھی ہے؟ کیوں؟ ایک تو وہ نماز جو جبریل نے آپ کی امامت کروائی تھی، ایک دن اس نے پہلے وقت میں پڑھائی، دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ دونوں وقتوں کا پتہ چل جائے۔ اور ایک دوسری نماز جب وہ سائل آیا تھا نا نماز کے وقت کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تو آپ نے اسے دونوں ٹائم بتائے، پہلا بھی اور آخری بھی۔ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں نماز پڑھی ہے۔ چلیں رواہ ترمذی ٹھیک ہے۔ وعن ابی ایوب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال امتی بخیر ہمیشہ رہے کہ میری امت ساتھ خیر کے۔ چلیں او قال علی الفطرۃ یہاں پر فرمایا دین اسلام پر، فطرت پر، ما لم یؤخر والمغرب اور نہیں یہ اخرو کی وائے، معلوم یؤخر المغربہ، جب تک کہ وہ مغرب کو لیٹ نہیں پڑھیں گے، یعنی مغرب کی نماز ہمیں جلد پڑھنی چاہیے، لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ الی ان تشتبک النجوم اس کا آخری ٹائم کیا ہے؟ طرف اس کی کہ ستارے چمکیں، اشتبک کو ستارے چمکے رواہ ابو داؤد روایت کے اس کو ابو داود نے، و رواہ الدارمی اور روایت کے اس کو دارمی نے، عن العباسی عن العباسی عباس سے۔ یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ تو بڑی لیٹ پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہاں ہماری جماعت تو جاتی ہے اور یہ کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، صلوات پڑھو، اشہد ان علیٰ ولی اللہ، اللہ ان کو ہدایت دے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے۔ ہاں جی آگے چلے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابو ہریرہ سے وسلم روایت ہے، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لولا ان اشک علی امتی اگر یہ نہ ڈر ہو کہ میں مشقت ڈالوں اپنی امت پر، لامرتہم ان یؤخروا العشاء نہیں واو ہے نا، ان یؤخر العشاء العشاء، میں ان کو حکم دوں کہ وہ عشاء لیٹ پڑھیں، الی ثلث اللیل او نصفہ ہاں تہائی رات یا نصف تک، تہائی رات یا نصف تک یہ ٹائم ہے، ٹائم عشاء کا۔ آگے حدیث آ رہی ہے عشاء کی نماز کا ٹائم جب تیسری رات کا چاند غروب ہوتا ہے نا، وہ ٹائم ہے عشاء کی نماز کا۔ آگے حدیث آ رہی ہے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ وعن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتموا بہذا الصلاۃ
لیٹ کرو اس نماز کو یعنی عشاء کو، فَإِنَّكُمْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ اکبر تمہیں تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ کب؟ قَبْلَكُمْ، ٹھیک ہے، اور نئی نماز پڑھی عشاء کی کسی امت نے تم سے پہلے، رواہ ابو داؤد۔ ٹھیک ہے، یہ کسی کو ملی نہیں عشاء کی نماز، یہ کسی کے حصے میں آئی نہیں، اللہ کے فضل کرم سے یہ ہمارے نصیب میں آئی ہے نماز عشاء، ہم پڑھتے ہیں، پہلے کسی نے پڑھی نہیں۔ وعن النعمان بن بشیر قال انا اعلم بوقت هذه الصلاة، نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں جانتا ہوں اس نماز کے ٹائم کو، صلاۃ العشاء الآخرۃ، یعنی کس نماز کا ٹائم؟ آخری عشاء کا ٹائم۔ عشاء کی دو نمازیں ہوتی ہیں نا، عشاء کی نمازیں کتنی ہیں؟ کون سی بتائیں؟ اور نہیں تہجد، تہجد کدھر ہے؟ وہ تو فجر چ آ گئی۔ ایک مغرب اور عشاء، مغرب کو بھی عشاء ہی کہتے ہیں، یہ دوسری نماز کی بات ہو رہی ہے نا نماز عشاء کی۔ ہاں جی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی، یصلیھا لسقوط القمر، آپ نماز پڑھتے چاند کے غروب ہونے کے وقت، لسقوط القمر، لثالثۃ، تیسری رات کے چاند کے غروب ہونے کے وقت، یہ ٹائم ہے۔ یہ خود آپ اندازہ لگا لیں، جب تیسری رات کا چاند غروب ہوتا ہے تو وہ اس وقت کیا ٹائم ہوتا ہے؟ یہ ٹائم ہے عشاء کا۔ ہاں جی، رواہ ابو داؤد والدارمی۔ وعن رافع ابن خدیج قال پہلی رات کو چاند کو کہتے ہیں ہلال، یہ نوٹ کر لیں، پہلی دوسری رات کو کہ چاند کو کہتے ہیں ہلال، اور اس کے بعد دوسری راتوں کے چاند کو کہتے ہیں قمر۔ نوٹ کر لیں، نوٹ، کیا کہتے ہیں؟ قمر۔ چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، یہ سب راتوں کا چاند ہے قمر، اور 14ویں رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، کیا کہتے ہیں؟ بدر۔ بدر، ہمارا نبی بھی بدر منیر ہے نا، بدر منیر سب سے بڑا، بدر۔ اور اس کے بعد جو آخری راتوں کا چاند ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی بتائیں نا ہمت کر کے۔ اس کو کہتے ہیں بازغ، بازغ، قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، اور 14ویں رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بدر، بدر، بدر منیر ہیں، سراج منیر، بدر منیر۔ مجھے تو کوئی نہیں شعر آتے، اگر آپ میں سے کسی کو آتے ہیں تو آپ سنا دیں بدر منیر پر۔ چلے، شاباش، پڑھے۔ وعن رافع ابن خدیج قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ رافع بن وسلم خدیج کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسفروا بالفجر، ہاں، بڑی پیاری حدیث آ گئی، اسفر، پوری حدیث پڑھیں، فإنه أعظم للأجر، یہ حدیث زبانیں آپ نے یاد کرنی ہے، اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، سبحان اللہ، اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، نماز فجر روشن کر کے پڑھا کرو کیونکہ یہ اجر کے لیے بہت بڑی ہے، بڑا ثواب ملتا ہے، چھتی نہ ماریا کرو۔ ہاں، رواہ الترمذی وابو داؤد والدارمی۔ ٹھیک ہے، ولیس عند النساء فإنه أعظم للأجر، نسائی میں یہ لفظ نہیں ہے انہ اعظم للأجر، نسائی میں بس اتنا ہی ہے اسفروا بالفجر۔ اچھا، نسائی بھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ لفظ ہے نسائی،
نون کے فتح کے ساتھ، نسائی۔ الفصل الثالث، کچھ لوگ اسے نا نسائی پڑھتے ہیں، لیکن لفظ ٹھیک جو ہے نا، زیادہ جو صحیح لفظ ہے راجے وہ نسائی ہے۔ آج تو ماشاءاللہ آپ کو گرمی نہیں نہ لگ رہی، آج تو ٹھنڈ لگ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے پڑھنے کا۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، عن رافع ابن خدیج قال كنا نصلي العصر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ مع وسلم، رسول اللہ مع مضاف، رافع بن خدیج کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے تھے عصر کی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ثم تنہر الجزور، پھر ذبح کیا جاتا نہر۔ ہاں باقی ذبح جو دوسرے جانوروں پر ذبح کا لفظ بولا جاتا ہے، اونٹ پر نہر، پھر نہر کیا جاتا اونٹ، فتقسم عشرہ قسم، اور اس کے 10 حصے کیے جاتے، یعنی 10 حصوں میں تقسیم کیا جاتا۔ ثم تطبخ فناکل لحما اللہ، ناکل لحمن نزیجا، نزیجن، پھر اس کو پکایا جاتا، ہاں ہم کھاتے گوشت پکا ہوا، نزیج میں نا پکا ہوا، قبل مغیب الشمس، غروب آفتاب سے پہلے۔ کیا سمجھے؟ یعنی اتنی جلدی ہم عصر پڑھ لیتے، عصر کے بعد شام سے پہلے اس وقت کے درمیان ہم اونٹ ذبح کرتے، پھر اس کو تقسیم کرتے، پھر اس کو پکاتے، پھر اس کو کھاتے، پھر نماز مغرب پڑھتے۔ اتنا ٹائم ہوتا تھا درمیان میں۔ متفق علیہ۔ بخاری مسلم، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ وعن عبد اللہ بن میرا خیال عمر، ہے آج گروپ میں رقیہ نہیں ہے آج۔ اب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلے جی مجھے معاف کر دینا، میں بھول گیا ہوں، وعلیکم السلام، بھول گیا ہوں میں، ماشاء اللہ رقیہ بیٹی تو ہے جی۔ وعن عبد اللہ بن عمر قال مکثنا ذات لیلۃ رقیہ آپ تو رونق ہے نا ماشاء اللہ ہمارے سبق کی، ہمارے گروپ کی، یہ دوبارہ پڑھے۔ وعن عبد اللہ بن عمر قال عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مکثنا ذات لیلۃ ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ٹھہرے رہے ایک رات، انتظار کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلاۃ العشاء الآخرۃ، آخری عشاء کی نماز کا، ٹھیک ہے، نماز کون سی تھی؟ عشاء کی، فخرج، آخری عشاء، یعنی عشاء کی نماز جس کو ہم عشاء بولتے ہیں۔ ہاں جی، فخرج الینا آپ ہمارے پاس تشریف لائے، حین ذہب ثلث اللیل، انہیں نذاب ثلث اللیل، جس وقت چلا گیا رات کا تہائی، وبعدہ فلا ندری، اور اس کا بعد یعنی اتنا ٹائم گزر گیا، فلا ندری اشیء شغلہ فی اہلہ، ہم نہیں جانتے کیا کسی چیز نے آپ کو اپنے گھر میں مشغول کر دیا، او او غیر ذالک، یا کوئی اس کے علاوہ گھر کے کسی کام میں لگ گئے، یا جو بھی تھا، یعنی آپ لیٹ ہو گئے۔ فقال حین خرج انکم لتنتظرون صلاۃ، آپ نے فرمایا جب آپ تشریف لائے کہ تم انتظار کر رہے ہو نماز کا، ما ینتظروہا اہل دین، نہیں انتظار کر رہا اس نماز کا کوئی دین والا، یعنی کوئی دوسرے دین، نہ یہودی نہ عیسائی نہ کوئی اور، کیونکہ ان کے مذہب میں نماز عشاء ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ نے کن کو دی ہے؟ ہمیں ماشاءاللہ، یہ آپ کو ملی ہے، آپ کو، آپ پڑھ کے سویا کریں، ایسے نہ سویا کریں، نماز پڑھیں پھر سو جائیں، پھر آپ کو گندے خواب بھی نہیں آئے گے، آپ کو ڈر بھی نہیں لگے گا،
آپ کو گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی، آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی، اور آپ سوئے رہیں گے، آپ اپنی نیند پوری کریں گے، اور اللہ آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ ولولا ان یسکل علی امتی اگر نہ ہو یہ بات کہ بھاری ہو میری امت پر، لصلیت بہم ھذہ الساعۃ تو میں حاضر شاہ تھا، تو میں نے ان کو اسی ٹائم نماز پڑھاتا، لیکن یہ ذرا بھارا پن ہے میری امت پر، ہے مشکل ہے۔ ثم امر المؤذن فقام الصلاۃ وصلی، پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا، اس نے اقامت کی، آپ نے نماز پڑھائی۔ مؤذن کون تھا؟ بلال بلال۔ مؤذن بھی تو بڑا پیارا تھا نا نبی کا۔ رواہ مسلم۔ وان جابر ابن سمرہ قال کان رسول اللہ ایک صلی واقعہ بیان کرتے ہیں لوگ، چلے آپ کے علم میں ہونا چاہیے، کہ بلال نا شین کی بجائے سین پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ شین۔ اشہدو کو کیا پڑھتے تھے؟ اشہدو۔ اچھا، کسی نے کہا جی یہ تو غلط اذان دیتا ہے، شین کو سین پڑھتا ہے، تو مؤذن بدل لیا جائے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی نا، لوگوں نے کہا بلال اذان نہ دے، کہہ دینے سورج ہی نہ چڑھیا، سورج ہی نہ چڑھیا، ٹھیک ہے۔ پھر کدوں سورج چڑھیا؟ جب بلال نے اذان دیتی، سورج ہی رات ہی رہی، دن ہی نہ، یہ گل ٹھیک ہے؟ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ، یہ ہماری بنائی ہوئی بات ہے، سورج ہی نہ چڑھیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ بلال کی زبان بھی ٹھیک تھی، وہ شین کو سین نہیں پڑھتے تھے، وہ شین ہی پڑھتے تھے۔ یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصلاۃ نحوا من صلاتکم، نماز پڑھتے تمہاری نماز کی طرح، وکان یؤخر العتمۃ، جیسے تم پڑھتے ہو نا ایسے ہی پڑھتے تھے، اور آپ لیٹ کرتے تھے۔ عتمہ کس کو کہتے ہیں؟ عشاء کو۔ بعد صلاتکم شیئا، تمہارے نماز کے بعد تھوڑا سا نماز عشاء کو آپ لیٹ کر، تاخیر سے پڑھتے۔ وکان یخفف الصلاۃ، اور آپ بہت ہلکی کرتے نماز، تخفیف۔ لمیہ رکعتاں نہیں پڑھتے سن۔ رواہ مسلم۔ بغیر کیس کو مسلم ہے۔ ساڈے کئی حافظ تے خاص کر کے رمضان چ لمکا چھڑتے ہیں، طرزاں کڑھتے ہیں، خوب آوازاں، خوب ترنم، پتہ نہیں کی کر دیں، لمیاں رکعتاں۔ وعن ابی سعید قال صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے! ابو سعید کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صلاۃ العتمۃ، کون سی نماز؟ عشاء کی نماز۔ اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے، میں نے سننا ہے، میں تھک گیا ہوں۔ ہاں جی، فلم یخرج حتی مضی، ٹھیک ہے، پس نہیں آپ نکلے، ٹھیک ہے، حتی یہاں تک کہ مزاح گزر گیا، مضی نحو من شطر اللیل، اللہ، تقریباً رات کا حصہ، آدھی رات تقریباً گزر گئی، آدھی رات۔ آدھی رات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فقال، پس آپ نے فرمایا، خذوا مقاعدکم، پکڑو اپنی جگہ، اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہو، اور جتنے بیٹھے ہو اتنے ہی بیٹھے رہو میرے صحابیو۔ فاخذنا مقاعدنا، ہم بیٹھے رہے اپنی جگہوں پہ۔ فقال ان الناس قد صلوا، صلو، صلوا، آپ نے نہیں پڑھنی گرامر،
میں بہت کہتا ہوں آپ کو پڑھیں ترجمہ کریں. بس آپ نے فرمایا ان الناس بے شک لوگ کا تحقیق صلو صلو لوگوں نے نماز پڑھ لی واخذوا مضاجعهم اور چلے گئے اپنے بستروں پر، لے لیے اپنے بسترے، یعنی سو گئے. لوگ نماز پڑھ کے سو گئے. وَإِنَّكُمْ لَن تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ اور تم ہمیشہ رہے نماز میں منتظرتم الصلاۃ جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے. نماز کا انتظار بھی نماز ہے. کیا بات ہے، نماز کا انتظار بھی نماز ہے. نماز ہے. وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ اگر کمزور کی کمزوری کا خطرہ نہ ہو، ڈر نہ ہو، وَسَقْمُ السَّقِيمِ اور بیمار کی بیماری کا، لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ اللہ میں لیٹ کر دوں اس نماز کو آدھی رات تک. رواہ ابو داؤد والنسائی. سنائیں کیسی فضیلت ہے. وعن ام سلمۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیلا للظہر منکم. ترجمہ کریں. نبی اسلام زور کی نماز تم سے زیادہ جلدی پڑھتے تھے. نبی اسلام ظہر کی نماز تم سے زیادہ زور جلدی کی پڑھتے نماز تم سے زیادہ جلدی پڑھتے تھے. زیادہ جلدی پڑھا کرتے تھے. وانتم اشد تعجیلا للعصر منہ. اور تم عصر کی نماز آپ سے زیادہ جلدی پڑھتے ہو. رواہ احمد والترمذی. وعن انس آپ کیا کرتے تھے؟ ظہر جلدی پڑھتے تھے. اور تم کیا کرتے ہو؟ حالانکہ کیا کرنا چاہیے؟ ظہر جلدی، عصر تھوڑی سی لیٹ. وعن انس قال یہ گرمیوں میں نہیں، سردیوں میں. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گرمیوں میں تو آپ لیٹ کرتے تھے نا ظہر کو. اذا کان الحر حدیث آ گئی. ابرد بالصلاۃ. ترجمہ کیا ہے؟ جب ہو گرمی تو ٹھنڈی کرو نماز کو. نہیں، جب گرمی ہوتی آپ نماز ٹھنڈی کر کے پڑھتے. ابردا. وَإِذَا كَانَ الْبَرَدُ أَجَّلَ. ترجمہ کریں. اور جب ہوتی سردی تو آپ جلدی کرتے. رواہ النسائی. شاباش، بہت پیاری بچی ہے. وعن عبادہ بن صامت قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبادہ بن صامت کہتے ہیں فرمایا ہمارے لیے نبی میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا ستکون علیکم بعدی. ستکونو، بے شک شان یہ ہے. یا ہا کا معنی کیا کریں گے ضمیر کا؟ یہ ہے. نہیں، ہا قصہ یہ ہے. اگر مذکر کی ضمیر ہو پھر شان، ٹھیک ہے. اگر مؤنث کی ہو تو پھر قصہ. جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. یا ہوا کا معنی کیا کریں گے؟ شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. امراء یشغلہم اشیاء عن الصلاۃ لوقتها. آئیں گے ایسے امیر، مشغول کر دیں گی ان کو بہت ساری چیزیں. کون سی؟ نماز سے. نماز سے. یشغلہم الاشیاء عن الصلاۃ لوقتها. نماز کے اصل وقت سے. نمازیں لیٹ کر کے پڑھیں گے. اپنے کمرے بیٹھے رہن گے، لگے رہن گے، دفتراں بیٹھے رہن گے، یاراں بیلیاں دوستاں بیٹھے رہن گے. نماز دا ٹائم لنگ جائے کرے گا. حتی یذهب وقتها. یہاں تک کہ چلا جائے گا اس کا وقت. فصلوا الصلاۃ لوقتها. وقتها، تم نماز پڑھا کرو اس کے اصل وقت پر. فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، اصلی معہم قال نعم. میں نماز پڑھوں ان کے ساتھ؟
آج میں ہاں پڑھا کریں. رواہ ابو داود. روایت کیا اس کو؟ وان قبیصۃ ابن میں نا ایک دفعہ اکاڑے گیا، مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ڈاکٹر زعیم الدین حافظہ اللہ تعالی، دوائی لینے کے لیے ان سے، وہ ڈاکٹر ہے نا بڑے ماشاءاللہ، دل کے، بلڈ پریشر کے. میں گیا، مریض بے شمار، لائنیں لگی ہوئی تھی. نماز کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. مریض بڑے ہیں، مریض پہ مریض چڑھا ہوا تھا. لیکن جب اذان ہوئی، اس اللہ کے بندے نے مریضوں کو چھوڑا اور مسجد میں چلے گئے. بڑا میرا دل باغ باغ ہوا. میں نے کہا اسی لیے اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا بھی رکھی ہے. یہ نیک لوگ ہیں نا، نیک کرانا ہے. لکھوی خاندان بڑا اچھا خاندان ہے. ہمارے ایم این اے نا، ان کے بھائی ڈاکٹر عظیم الدین، ہمارے وہ ایم این اے ہیں ہمارے علاقے کے، ان کے بھائی کی میں بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر زعیم الدین کی. بڑا میرا دل خوش ہوا، بڑا ہی میرا دل راضی ہوا. وان قبیصۃ ابن وقاص قال قال وان قبیصۃ ابن وقاص، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ قبیصہ بن وقاص کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وسلم یکون علیکم امراء من بعدی، آئیں گے ہوں گے میرے بعد تم پہ امیر، یؤخرون الصلاۃ لیٹ کریں گے وہ نماز کو. فہی لکم ہیں؟ فہی لکم فہیا، لکم پس وہ تمہارے لیے ہے، وہی علیہم اور وہ ان پر ہے. یعنی تم نماز پڑھ لو گے تمہیں ثواب مل جائے گا، وہ لیٹ کرے گے وبال ان پر ہوگا. فصلوا نماز معہم پڑھنے کا ثواب تمہیں ملے گا، لیٹ کرنے کا وبال ان پہ ہوگا. فصلوا معہم ما صلوا القبلۃ، ما صلوا القبلۃ، تم نماز پڑھتے رہو ان کے ساتھ جب تک کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے. رواہ ابو داود. ہمارا قبلہ، ہمارا کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ. بیت اللہ. اچھا آپ بتائیں کہ جو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، سنیں جی ذرا غور سے سنیں، گروپ کے اندر کیا شور آ رہا ہے. بیت اللہ رحمت والا ہے کہ نہیں؟ برکت والا ہے کہ نہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ بیت اللہ برکت والا ہے، اور نبی کہہ رہا ہے کہ بیت اللہ رحمت والا ہے اور برکت والا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ مبارک ہے، برکت والا ہے. مجھے ابھی کسی نے بتایا ہے، ایک مولوی، اللہ کرے وہ مجھے مل جائے، اب میں اس کا علاج کروں گا انشاءاللہ. وہ کہہ رہا ہے، مولوی کہتا ہے بیت اللہ کو تو لاک لگا رہتا ہے، بیت اللہ کو تو ہر وقت تالا لگا رہتا ہے، تم کہتے ہو وہ برکت والا ہے، تم کہتے ہو وہ رحمت والا ہے. اسے مولوی نہیں کہنا چاہیے، وہ الو کا پٹھا ہے جو قرآن. ہاں جی کیسا وہ شیعہ کا ذاکر ہے؟ جی شیعہ کا ذاکر نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا. وہ ایک سیدھی بات کروں، وہ وابیوں کا ذاکر ہے، شیعہ کا ذاکر نہیں. وابیوں کے اندر بھی ذاکر ہیں، میں وابیوں کے ذاکر کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے بیت اللہ کو لاک لگا رہتا ہے، تالا لگا رہتا ہے، تم کہتے ہو وہ برکت والا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وہ برکت والا ہے. وہ کیا مولوی ہے؟ اور وہ نہ تو کسی سکول میں گیا ہے، نہ وہ کسی مدرسے میں گیا ہے، نہ سکول پڑھا ہے اس نے،
میرا خیال ہے وہ کچی کلاس میں بھی نہیں گیا اور نہ وہ کسی مدرسے میں گیا ہے۔ قاعدہ وہ پڑھتا تھا، قاعدہ الف با تا سا جیم ہا خا، اس نے پہلی تختی بھی مکمل نہیں کی، وہ بھاگ گیا، چلا گیا، چھوڑ گیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بڑا علامہ ہے، بڑا عالم ہے، بڑا پڑھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ کیوں نہیں کر سکتے اس کے ساتھ بات؟ وہ کرے، وہ کیا ہے اس کے ساتھ بات؟ میں نے تو کیا کرنی ہے، کیونکہ میرے تو وہ برابر کی چوٹ ہی نہیں، میرا کوئی شاگرد کرے گا انشاءاللہ بات۔ کہتا اس کے ساتھ تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا اس کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب میں نے سنا کہ وہ کہتا ہے بیت اللہ برکت والا نہیں ہے، مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بیت اللہ پر رات دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ نبی کہہ رہا ہے، نبی، یہ مولوی کیا کہتا ہے؟ کتنی رحمتیں؟ 120 رحمتیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، سبحان اللہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ 40 رحمتیں بیت اللہ میں نماز، نفل، ذکر اذکار کرنے والوں کے لیے، اور پیچھے کتنی رہ گئی؟ 20، یعنی 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 صرف بیت اللہ کا دیدار کرنے والوں کے لیے۔ اور اس مولوی کو کہہ دو الو کے پٹھے، بیت اللہ کو تو دیکھنا بھی رحمت ہے، بیت اللہ کو تو دیکھنا بھی برکت ہے۔ اور تیرے گھر دا مکان ہے بھی انہوں آرتا ہے مدہ تالا کھلا رہے، وہ تیرے گھر دی کوٹھی ہے وہ دا لاگ کھلا رہے، وہ اللہ دا کار بیت اللہ ہے، تم جہالت میں بولتے ہو؟ جی پڑھیں۔ وان عبید اللہ بن عدی بن خیار عبید اللہ بن عدی بن خیار انہو دخل علی عثمان وہ عثمان کے پاس آئے۔ کون؟ عبید اللہ بن عدی بن خیار، وہو محصور، اور وہ محصور تھے، یعنی ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا حضرت عثمان کا۔ فقال انکا امام امت، اس نے کہا تم تو عام لوگوں کے امام ہو، بڑے امام ہو، امیر ہو، خلیفہ ہو۔ ونزل بک ما ترا، اور آپ دیکھ رہے ہیں جو نہیں، اور آپ پہ وہ مصیبت آئی جو آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی مصیبت آئی ہے، لوگوں نے آپ کو روکا ہوا ہے۔ ویصلی لنا امام فتنۃ، اور ہمیں نماز پڑھا رہا ہے فتنے کا امام، وہ بلوائی، وہ بے ایمان، ونتحرج، اور ہم بہت گناہ حرج محسوس کرتے ہیں۔ فقال الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، اللہ، عثمان نے کیا کہا؟ نماز بہت خوب، بہت اچھی اس سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسَنَ مَعَهُمْ، جب لوگ اچھا کریں، فَأَحْسِن مَعَهُمْ، تو بھی ان کے ساتھ اچھا کر۔ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ، إِسَاءَتَهُمْ، جب وہ برائی کریں تو ان کی برائی سے، ان کی برائیوں سے بچ۔ عثمان کا محاصرہ ہوا۔ اچھا، اس کا حوالہ کتاب حدیث کا، رواہ البخاری۔ اچھا، عثمان کا محاصرہ کر دیا گیا، انہیں بند کر دیا گیا۔ ہاں جی، تو عثمان کو کے پاس تو طاقت تھی، حکومت تھی، ٹھیک ہے، عثمان نے ان کا مقابلہ کیوں نہیں کیا بلوائیوں کا؟ اس لیے کہ عثمان ایک امن پسند آدمی تھا۔ مقابلہ اس لیے نہیں کیا کہ مدینہ میں فساد نہیں ہونا چاہیے۔ عثمان نے کہا میں مدینہ میں خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا۔ باب فضائل الصلاۃ، لو ماشاءاللہ، تعجیل الصلاۃ ختم، باب فضائل الصلاۃ۔ کل ہم نماز کی فضیلت پڑھیں گے۔ فضیلت، اللہ میں نمازی بنائے، بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، اللہ آپ کو خوش رکھے، ٹھیک ہے، تیاری کر کے آیا کرے، مطالعہ کر کے آیا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔